دھماکہ خیز خبر یہ ہے کہ موساد نے جنیوا میں پاکستان کے پورے ڈیلیگیشن کو اسیسینیٹ کرنے کا پلان بنایا تھا۔ بڑا دعویٰ تجزیے کی صورت میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور ان کے پورے وفد کو نشانہ بنایا جانا تھا، یہ پورا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ پاکستان نے مذاکرات کروائے امریکہ ایران کے، جو موساد ہے وہ اسیسینیٹ کرنا چاہتی تھی پاکستان کے آرمی چیف کو۔ پاکستان کے اس ڈیلیگیشن کو بالخصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اڑا دینے کی، مار دینے کی، قتل کر دینے کی، ٹھیک ہے جی، اور پاکستان نے دھمکی دی کہ جناب وہ ڈیلیگیشن کو ٹچ کیا تو ہم تمہیں دنیا کے نقشے سے ختم کر دیں گے۔ کہ ایران کا جو وفد تھا جس کے اندر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی تھے، قالی باغ تھے، انہیں نشانہ بنایا جانا تھا سوئٹزرلینڈ کے اندر ہی۔ دھماکہ خیز خبر یہ ہے کہ موساد نے جنیوا میں پاکستان کے پورے ڈیلیگیشن کو اسیسینیٹ کرنے کا پلان بنایا تھا۔ ایک برازیلین جرنلسٹ نے ظاہر اس پلان کا انکشاف برازیل کے ایک جرنلسٹ پیپے ایسکوبار نے کیا۔ تو پاکستان کا جو وفد جنیوا گیا تھا ایران امریکہ مذاکرات کے لیے، اس میں ظاہر عاصم منیر تھے جو پاکستان آرمی کے چیف ہیں، اس میں شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان اور دیگر لوگ بھی تھے، کافی بڑا ڈیلیگیشن تھا۔ اور برازیل کے جو ایک دھماکہ خیز انکشاف کیا ہے، ان کا دعویٰ ہے پاکستان کے اس ڈیلیگیشن کو بالخصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اڑا دینے کی، مار دینے کی، قتل کر دینے کی تھا موساد، جس کی خبر پاکستان کو مل گئی اور پھر پاکستان نے یہ جواب دیا اسرائیل کو، اس قسم کی کوئی حرکت کی تو تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ خیال یہ کہ اس دھمکی میں ایٹم بم کے استعمال کا اشارہ دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے ویون کی خبر ہے، موساد پلانڈ ٹو کل عاصم منیر۔ اچھا، یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ لکھا ہے پاکستان ربشز اٹ، یعنی پاکستان نے اس دعوے کو رد کر دیا ہے۔ موساد نے مطلب بتا کے حملہ کریں گے، پاکستان نے یہ کیسے اس کو رد کر دیا؟ دعوے کو رد کرنا تو اسرائیل کا کام ہے یا موساد کا کام ہے، کہ وہ کہتے کہ ایسا کوئی پلان نہیں تھا۔ پاکستان کو کیسے یہ پتہ کوئی پلان نہیں تھا؟ کیا پاکستان اور اسرائیل کی سرکار آپس میں بات چیت کر رہے ہیں؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ باقی ہیں پیپے ایسکوبار جنہوں نے یہ سٹوری بریک کی ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک بہت انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک اتہاس ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ برازیلین جرنلسٹ میکس بگ کلیم، ٹھیک ہے، برازیلین جرنلسٹ جن کی فوٹو آپ بار پیپے ایسکوبار ہیں، انہوں نے یہ بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر ایسا ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل امریکہ اور ایران کے درمیان کسی قسم کا بھی کوئی تصفیہ کرانا جو ہے وہ نہ باقی بچتا۔ ویسے تو یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کا جو میڈیا، یہ صرف ایک فیس ہے، یہ صرف ایک چہرہ ہے۔ اصل میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے، اس کے پیچھے قطر ہے، اور قطر کو چونکہ جنگ بندی، مختلف کانفلکٹ دو ملکوں کے درمیان، ان کے درمیان مذاکرات، میڈیشن، جنگ بندی کا خاصا تجربہ ہے، تو اس لیے کہ قطر یہ کروا رہا ہے، لیکن سامنے جو ہے وہ عاصم منیر اور شہباز شریف کا چہرہ رکھا ہوا ہے، تو پردے کے پیچھے بات چیت ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری قطر کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر یہ خبر سچ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں یا ویسٹ ایشیا میں جو جنگ، اس جنگ کو اسرائیل جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اسرائیل نہیں چاہتا، یا نتن یاہو نہیں چاہتے کہ طور سے بند ہو۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر یہ خبر سچ ہوئی تو اس کے بہت دورس جو ہے بات ہوں گے پاکستان کی پالیٹکس پہ، ریجنل پالیٹکس پہ، اور خاص طور پہ امریکہ اسرائیل کے درمیان جو تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ۔ پاکستان نے مذاکرات کروائے امریکہ ایران کے، جو موساد ہے وہ اسیسینیٹ کرنا چاہتی تھی پاکستان کے آرمی چیف کو، ٹھیک ہے جی، اور پاکستان نے دھمکی دی کہ جناب وہ ڈیلیگیشن کو ٹچ کیا تو ہم تمہیں دنیا کے نقشے سے ختم کر دیں گے۔ پہلی تو بات، پاکستان کا اور اسرائیل کا کوئی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لینی نہیں ہے، کوئی دینی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو پھنسایا جائے چیزوں کے اندر، اور ماحول اس طرح کا بنا دو، ٹھیک ہے جی، اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد یہ کام کرنا چاہتی ہے، پاکستان کا آرمی چیف کو ہائی لائٹ کرو، یہ کرو۔ دس از آل ڈرامہ، اینڈ ہمارے لوگ جو ہیں یا ہم سارے جو ہے نا ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ وی ڈو ویلیو دس۔ کوسچن بڑا سیدھا سا ہے،
اس کو ملٹیپل اینگلز میں آپ لے کے جا سکتے ہیں. پہلا اینگل کیا ہے کہ کیا واقعی تھریٹ تھا؟ کوئی تھریٹ اسرائیل کی طرف سے پاکستان کو نہیں ہے. میری کبھی آج تک کوئی اس طرح وہ نہیں کیا. ہاں کئی جگہوں پہ وہ جیسے بلوچستان کے اندر جو وہ جیسے کہتے ہیں نا آتے ہیں وہ تھرو ہمارے ٹریڈیشنل ہمارے دوستوں کے ذریعے, وہ جو دوست ہم سے بہت پیار کرتا ہے ان کے ذریعے وہ آتے ہیں, دے میک دیئر اسپیس اینڈ آل دیٹ, اور وہ کر بھی لیتے. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ امیجن, کین یو امیجن کہ جو بلوچ گروپس جو تھے وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہے تھے, بلوچ گروپ اسرائیل کی سپورٹ کر رہے تھے, اور انہوں نے جو سیپریٹسٹ سو کالڈ, انہیں سیپریٹسٹ کہتے ہیں, میں تو انہیں دہشت گرد کہتا ہوں, انہوں نے ویلکم کیا کہ جناب آپ نے جو اسرائیل پہ ایران پہ حملہ کیا ٹھیک کیا. اچھا یہ فری بلوچستان موومنٹ ایک پتہ نہیں کہاں پہ لوگ, پاکستان میں نہیں ہوتی یہ باہر فری بلوچستان موومنٹ, یعنی کہ بلوچستان کو فری کرانا باہر بیٹھ کے. اچھا تو گروپ نے استعمال کر لیتا ہے, وہ ہوتی ہیں چیزیں اس ورلڈ وائڈ گیم. تو پائیدان نے کیا کیا کہ اب یہ جو بلوچ گروپ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں ٹھیک ہوئے ہیں. 10 امیجن کریں آپ. تو یہ میں نے اچھا بائی دا وے آج سے کچھ مہینے پہلے آئی تھنک ایک سٹوری آئی تھی اور پتہ چلا تھا, میں نے بھی اس پہ کمنٹ وغیرہ کیے تھے مختلف جگہوں کے اوپر کہ بھائی جان یہ جو ٹائم ہے نا, یہ جو دا پوائنٹ ہے یہ ہے کہ یہ بیسیکلی پولیٹیکل ریکگنیشن چاہتے ہیں. اسرائیل ہمیں اپنا مستقبل میں ہم پہ پیسے لگائے اور ہم لارجر انڈیا پاکستان ایران کے اندر جو بلوچ پاپولیشن ہے کنٹرول کر سکیں, کیونکہ اسرائیل پینیٹریشن کرنا چاہتا ہے ایران کے اندر یہ بلوچی کچھ حصوں میں موجود ہیں, کچھ جگہ فورسٹ بارڈر ہے, تو ہمیں اگر پیسہ دے تو ہم ان کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی بھوکے ہوں گے یہ, مطلب پیسے ختم ہوئے ہوں گے ٹریڈیشنل سے, تو وہ کہتے ہوں گے چلو ٹھیک ہے جو پھر کوئی دیتا ہے. بڑا دعویٰ تجزیے کی صورت میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور ان کے پورے وفد کو نشانہ بنایا جانا تھا. یہ پورا منصوبہ بنایا گیا تھا. اس نے بنایا, کہاں بنایا اور کیوں بنایا, اور یہ دعویٰ تجزیے کی صورت کے اندر کون دے رہا ہے, وہ شخص کون ہے, اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ کیا ہے. خطرات موجود تھے اور ایک ایسے ملک کی طرف سے خطرات موجود تھے جس کا ایک ماضی کا ایک طویل ریکارڈ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو کچھ کرنا ہے. بہرحال اب یہ خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر جو پاکستان کا ڈیلیگیشن گیا, ایران کا بھی ڈیلیگیشن آیا, امریکہ کا بھی وہاں پر وفد جو ہے وہ موجود ہے. یقیناً یہ آپ نے خبر سنی ہوگی کہ بعض اوپن انٹر سورس اکاؤنٹس کی صورت میں یہ دعوے یا تجزیے کی صورت میں یہ چیز سامنے آتی رہی. خبر تو وہی جس کے اندر کچھ نہ کچھ کسی حد تک رسمی طور کے پر سرکاری سطح کے اوپر یا کسی حد تک ثبوت موجود ہو, لیکن یہ بعض افراد کی رائے ہوتی ہے. لیکن یہ جو سسٹم کے بہت قریب مانے جاتے ہیں یا سسٹم کو پھر اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, ایک پیٹرن کو جان جاتے ہیں, ایسے اکاؤنٹس کی طرف سے یہ بھی دعویٰ اور تجزیہ کہ ایران کا جو وفد تھا جس کے اندر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی تھے, غالباف سے انہیں نشانہ بنایا جانا تھا سوئٹزرلینڈ کے اندر ہی. کو پاکستان اور چین کی مشترکہ خفیہ ایجنسی کی طرف سے پکڑ لیا گیا, بے نقاب کیا گیا, اور پھر ان اکاؤنٹس کے مطابق دعوے کے مطابق مبینہ طور پر یہ تمام تر جو سخت قسم کا ایک انتباہ ہے وہ اسرائیلی حکام کو بھجوایا گیا کہ اگر اور یہ سارے معاملے کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی تو اس کے جو نتائج ہیں وہ سنگین ہو سکتے ہیں. اب جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ کس انداز میں آ رہی ہے, یا تجزیہ یا دعویٰ کسی اور انداز میں سامنے آ رہا ہے. برازیل کے ایک بہت بڑے صحافی ہیں, مصنف بھی ہیں اندر, اور کنسورشیم میڈیا کے اندر یہ اپنے متعدد آرٹیکلس بھی لکھتے رہتے ہیں, اور جو روایتی میڈیا ہے, مغربی میڈیا, اس جاندار قسم کا مضبوط قسم کا جو تجزیہ ہے وہ بھی دیتے ہیں, اور ان کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جانبداری ہوتی ہے وہ عموماً روس, ایران اور چائنا کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں. اب انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے, انٹرویو دیا ہے ماریو نوفال کے ایکس کے بڑے ایک پلیٹ فارم پر, اور جہاں پر انہوں نے بڑا ہیلو دوستو, جے ہند, آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے. پاکستان کے جو عاصم منیر تھا اور وہی ان کا جو ڈیلیگیشن پہنچا تھا سیز فائر کرانے کے لیے جو ایران امریکہ کے بیچ میں, وہیں بچ گئے. ان کو لگتا ہے کہ موساد نے ٹارگٹ کیا تھا ماننے کے لیے, وہاں ایسا سب میڈیم چرچا ہو رہا ہے. ہولناک قسم کا انکشاف کیا ہے کہ کیسے پاکستان کے وفد کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا اور کیوں بنا تھا اور کون یہ بنا رہا تھا. یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن اس سے پہلے جو یہ ان کا نام ہے پی پی اسکوبار ہے, ان کا جو پورا ایک مختصر سا جو تعارف ہے یہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیتا ہوں کہ یہ ہے کون ہے. یہ